غیر معینہ مدت کے لیے جناب ابراہیم اپنے لخت جگر کو، اور بیٹا بھی عام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے سونے تھے کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، جناب ہاجرہ کو اور بیٹے کو تھوڑی سی کھجوریں دے کے، مشکیزہ پانی کا دے کے بیت اللہ کے پاس بھی وادٍ غیر ذی زرع، قرآن کہتا ہے ایسی وادی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، بنجر جگہ، چھوڑا جناب ابراہیم نے۔ پلٹنے لگے تو جناب ہاجرہ دامن تھام کے کہنے لگی بیٹے کو چھوڑ کے جا رہے، پتر کو چھوڑ کے جا رہے، مجھے چھوڑ کے جا رہے۔ حضرت ابراہیم چوپ گئے۔ اپنے بزرگوں سے سوال پوچھنے والے بیٹوں، نہیں کچھ سوالوں کے جواب ہوتے، روز اپنے بڑوں کو کٹہرے میں کھڑے کرنے والوں کچھ سوالوں کے جواب نہ پوچھا کرو، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں نہ گفتگو کرو۔ پوچھا خاتون نے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جناب ابراہیم چوپ ہیں۔ پھر پوچھا کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ خاموش ہے، کیونکہ بات ہی بڑی انوکھی ہے، بیٹے کو چھوڑ آنا، بیوی کو چھوڑ آنا ایسی جگہ جہاں کھیتی کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں۔ پھر حضرت ہاجرہ خود ہی بولی، فرمانے لگی آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں یہ رب کا حکم ہے؟ تو حضرت خلیل کہنے لگے ہاجرہ اللہ کا حکم ہے۔ تو تسلی حضرت ابراہیم نے دینی تھی نا کہ ہاجرہ فکر نہ کرنا، رب کا حکم ہے، تو گھبرانا نہ، یہاں خیر ہوگی۔ جب حضرت ہاجرہ نے سوال کا جواب لیا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اب حضرت ہاجرہ بولتی ہے اور جناب خلیل سے عرض کرتی ہیں ہماری فکر نہ کرنا، اس لیے کہ جس رب نے کہا ہے نا یہاں چھوڑ جاؤ وہ بڑا کریم ہے، وہ ہمیں ضائع کبھی نہیں کرے گا۔ اور کر تو صحیح نا تو یہ بھروسہ اپنے رب، سیکھ جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ سے، سیکھ جناب ہاجرہ سے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اللہ کبھی ہمیں ضائع۔ پانی ختم ہو گیا تھوڑی دیر میں مشکیزے کا، کھجوریں ختم ہو گئی، بیٹا پیاس سے زمین پر ایڑیاں مارتا، جناب ہاجرہ دوڑ کے ادھر جاتی صفا پہ، پھر دوڑ کے مروہ پہ، پھر صفا پہ، پھر مروہ پہ، 7 چکر لگائے۔ فرشتے نے آ کے اس جگہ پر مارا جہاں جناب اسماعیل کی ایڑیاں لگتی تھی، زمزم جاری ہو گیا۔ مالک ہو گیا ایک دفعہ جناب ہاجرہ کا جانا آنا، تو کریم نے فرمایا میرا کلیم چھوڑ آیا، میری پیاری بندی ہاجرہ اس کے کہنے پہ وہاں رک گئی، دکھوں کے دن تھے، تکلیفوں کے دن تھے، میری رضا پر وہ ٹھہر گئے، صبر کیا۔ اب دیکھو نا قیامت تک میرا انعام دیکھو، ہاجرہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی نا سلام اللہ علیہا، تو وہ سامنے پانی کا کوڑر لگا ہے، ٹھنڈا بھی ہے اور سادہ بھی ہے، لیکن مالک فرماتا ہے حاجیوں دوڑو، دوڑو مروہ پہ، دوڑو صفا پہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہو گئیں۔ تو رب کی رضا پہ صبر کرنا، اور صبر کر کے تجھے تھوڑی سی مشقت کرنی بھی پڑی نا، تو مالک کا انعام دیکھ۔ قیامت تک جو عمرہ کرنا جائے گا، حج کرنے جائے گا، پانی سامنے پڑا ہے پر دوڑنا پڑے گا، دوڑو میلیں اخضرین، دوڑو ان کے بیچ۔ کیوں؟ پسند آ گئی ہے نا جناب ہاجرہ کی ادا، پسند بھا گئی ہے جناب ہاجرہ کی ادا، کمال کر دیا جناب ہاجرہ نے۔ یہ عشق و محبت کا سفر ہوتا ہے، سارا حج کا سفر، سارا وارفتگی کا سفر ہے، اللہ والوں کی یادوں کا سفر۔ حضرت ابراہیم جب چھوڑ آئے نا، اولاد ہوتی ہے نا، چھوڑ آئے بیٹے کو، پر کھیتی کوئی نہیں تھی، بغیر پانی کے بچے کو چھوڑ آئے۔ حج پہ بھی جاتے ہیں لوگ تو پڑوسیوں کو بھی کہتے ہیں ذرا دھیان رکھیا جے، 100 قسم کی باتیں، لوگ بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی، چھوڑ گئے۔ اور پھر حضرت کلیم ایک کونے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے ربنا
انی اسکنتو من ذریاتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو نا اس وادی میں ٹھہرایا جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ نہیں ہوتا، پھل نہیں، پر عند بیتک المحرم ٹھہرایا میں نے تیرے گھر کے پاس ہے۔ او بیٹو بیٹیوں دیکھو ماں باپ کا پیار کیسا ہوتا ہے نا، میں نے ٹھہرایا ہے وہاں۔ مالک ایک دعا ہے تیرے خلیل کی، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں چاہتا ہوں یہ نماز قائم کرے۔ پہلی بات نماز کی، میں چاہتا ہوں میرے بچے نمازی ہو، سویرے اٹھے تیرے حضور سجدہ ریز ہوں، وضو کریں، عبادتیں کریں، ریاضتیں کریں۔ اگلی بات بڑی انوکھی ہے، فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے، دنیا میرے بچوں سے پیار کرے، لوگ اولاد اسماعیل سے پیار کریں، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قیادتوں کا ہر دل عزیز ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جسموں پہ حکومت کوئی حکومت نہیں ہوتی، انسان کے جسموں پر وجود پر حکومت کرنا کوئی کمال نہیں، اصل کمال ان کا ہوتا ہے جو دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ دل جھکے چلے جاتے ہیں، طبیعتیں بڑی چلی جاتی ہیں، آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دے تو محبوب کے دروازے کی طرف انسان بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ کہا لوگوں کے دل پھیر دے ان کی طرف، لوگ ان سے پیار کرے۔ ہر سال دنیا قربانی کرتی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حد بندی، یا رسول اللہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا جناب ابراہیم کا طریقہ ہے۔ ہر سال ذکر ہوتا ہے جناب ابراہیم کا، ہر سال ذکر ہوتا ہے حضرت اسماعیل، ہر جگہ ذکر ہوتا ہے جناب یعقوب کا، جناب یوسف کا۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، رب لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرمائے۔ بندہ اچھا لگتا ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے جو اولاد سے پیار کرے، اس سے پیار ہو جاتا ہے جو بچوں سے پیار کرے۔ اللہ ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے، پہلے نمازی بنا دے، پھر انہیں ہر دل عزیز بنا دے۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، یا اللہ انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے تاکہ یہ تیرا شکر ادا کرے۔ اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، انہیں پھلوں میں سے رزق بھی دے۔ اولاد کے لیے دعا مانگا کرو، انہیں اللہ روزی دے وسیع، اولاد کسی کی محتاج نہ ہو، بچے کسی کے دست نگر نہ ہو، کسی کے ہاتھ نہ دیکھنے پڑے، کسی کی طرف بڑھنا نہ پڑے۔ آگے ارشاد فرماتے ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن۔ حضرت ابراہیم نے بات ہی کھول دی، فرمایا اے رب تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، نہ زمینوں میں نہ آسمانوں میں۔ پھر اولاد کے لیے دعا مانگی جا رہی، اس شہر کے لیے بھی دعا مانگی جہاں بچے رہتے، یہاں امن رہے۔ یہ بھی دعا مانگی کہ یہ نمازی ہو جائے، یہ بھی دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ انہیں رزق دے پھلوں میں سے، یہ بھی دعا مانگی لوگوں کے دل ان کی طرف کر دے۔ اور پھر کہا تو جانتا ہے ہمارے ظاہر اور باطن کو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں اب بیچ میں شکر بھی ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسحاق اور اسماعیل عطا فرمائے۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دے دی، ساری تعریفیں اس کے لیے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی،
اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا۔ کیا ہی مزہ ہے اگر باپ بیٹا ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھے، کیا ہی لطف آئے اگر باپ بیٹا کٹھے احرام باندھ کے طواف کرے، کیا مزہ یاد آئے اگر کبھی باپ بیٹا بیٹیاں اہل خانہ سارے کٹھے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کیا نرالا انداز، مجھے بھی نمازی بنا دے اور میری ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، اس دعا کو قبول۔ ربنا اغفر لی ولی والدی، پچھلی ساری دعائیں اولاد کی، اب کہا ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، ان کی بخشش کر دے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، اور جس دن تو حساب لے اس دن تمام مومنوں کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو بخش دے حساب والے دن۔ حضرت ابراہیم کی قربانی بھی قرآن نے بیان کی۔ بات کہاں سے شروع ہوئی؟ جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ اولاد کی طلب صرف ماں کو نہیں ہوتی، باپ کو بھی بڑی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے بچے سپورٹر ماں کے ہوتے، باپ کو بھی بڑی طلب ہوتی ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما، پہلے دعا مانگی۔ رب فرماتا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں عقل مند بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ انہوں نے صالح بیٹا مانگا، اللہ نے حلم والا بیٹا عطا کیا، بیٹا مل گیا۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر جب بیٹا ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، اللہ نے پھر کہا کہ میں نے خوشخبری دی حلم والے بیٹے کی۔ فلما بلغ معہ السعی، پھر بیٹا جب ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، کہا اے بیٹے میں نے خواب دیکھی ہے، کیا انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ میں نے خواب دیکھ لی، میں ذبح کر رہا ہوں، تو اپنی رائے بتا۔ رائے اس لیے نہیں پوچھی، اگر وہ کہیں گے نہ ذبح کرو تو نہیں کریں گے، رائے اس لیے پوچھی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جس پتر کی تربیت حضرت ہاجرہ نے کی ہے اور جس کی رگوں میں حضرت ابراہیم خلیل کا خون ہے اور جس کی پیشانی میں نور و محمدی چمکتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کے خیالات کیا ہیں پتہ چلے۔ اور یہ پوچھا بھی اس لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اگر حضرت ابراہیم ذبح کرنے کو تیار تھے تو جناب اسماعیل ذبح ہونے کو تیار، لوگوں کی سمجھ میں بات آ جائے۔ فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے، قربان جائیں۔ یہ بھی انداز ہے بیٹے کا باپ کے ساتھ، یہ نہیں کہا کہ ابا جی ذبح کر دیں آپ، یہ نہیں کہا۔ قالا یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ہے ابا جی آپ کریں وہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے۔ رب جو کہتا ہے نا آپ وہ میرے ساتھ کر دیں، اگر اللہ کہتا ہے ذبح کریں تو ذبح کر دیں، اگر وہ فرماتا ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، جو رب کہتا ہے وہ کریں۔ مجھے آپ انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ کریں، میں تیار ہوں، کریں، بیٹا ہے۔ سالوں کے بعد جناب ابراہیم نے دیکھا ہے، اب وہ اس عمر کو پہنچا ہے کہ وہ کام کرنے کے قابل ہوا، ساتھ چلنے کے قابل ہوا، حکم آ گیا۔ دیکھو ایک مشکل وہ ہوتی ہے کہ تبلیغ کرنی ہے، کافروں کو رستے میں مشکل آ گئی۔ ایک مشکل وہ تھی کہ کافروں سے لڑائی کرنی تھی تو رستے میں مشکل ہے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں، بیٹھے بٹھائے رب نے کہہ دیا کرو بیٹا ذبح، سمجھ آتی ہے کہ یاری تیری سونے پر ازمائش ہمیں تیریاں آگ،
اس انہوں پر کیا جامدہ ہی پہلو نال لگاں دے لگ. وہ اپنے پیاروں کو نہ بیٹھے بٹھائے بھی امتحان لے لیتا. کہا میں تیار ہوں, مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین. اللہ فرماتے ہیں جب دونوں حکم ماننے کو تیار ہو گئے تو باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. شیطان بڑا سر پٹایا, دوڑا. میں نے تو گمراہ کرنا تھا آدم کی اولاد کو, یہ کیا بنا؟ اللہ کی رضا کے لیے بیٹا تک قربان کرنے کو تیار ہو گئے. دوڑ کے جناب ہاجرہ کے پاس گیا. پتہ ہے آج کیا ہونے لگا ہے؟ پتہ ہے جناب خلیل کہاں لے گئے ہیں جناب اسماعیل کو؟ کہنے لگا جی سیر و تفریح کے لیے گئے ہیں, یہی ہیں. لیکن نہیں, وہ تو ذبح کر دیں گے. جناب ہاجرہ کہنے لگی کبھی باپ نے بھی بیٹے ذبح کیے؟ کہ ان کا گمان ہے کہ رب کا حکم آیا ہے. فرمانے لگی تم مردود شیطان ہے. اللہ کے نبی کا گمان نہیں ہوتا, رب کے نبی کو وحی آیا کرتی ہے. دوڑ جائے ادھر سے. اگر میرے مالک نے میری گود کا پالا مانگا ہے تو ایک اسماعیل ہے. کاش میری گود میں ہزاروں ہوتے, میں ایک ایک کر کے سارے اپنے رب کے نام پہ قربان کر دے. دوڑ کے آیا جناب اسماعیل علیہ السلام. پتہ ہے آپ کے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا یہیں سیر کے لیے. کہنے لگے نہیں, ان کو تو خواب آئی ہے, رب کا حکم آیا ہے, وہ تو ذبح کر دیں گے. تو فرمایا ٹھیک ہے, میرے والد ذبح کریں گے تو میں ذبح ہو جاؤں گا. آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے. پھر حضرت ابراہیم کے رستے میں آیا, کہنے لگا اے ابراہیم حضرت جبریل تو آئے ہی نہیں, آپ کو تو حکم حضرت جبریل کے ذریعے آتا ہے, آپ خواب دیکھ کے بیٹا ذبح کریں گے. روڑے اٹھائے, کنکر اٹھائے, زور سے مارے. وہ دوسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے. پھر تیسری جگہ آ گیا, پھر کنکر مارے. کیا دنیا میں یہ بھی انداز بھی ہے کہ روڑے مارے تو عبادت کا ثواب ملے؟ آپ میری بات کو سمجھنا یار. روڑو مارو روڑے. کون مارے؟ حاجی صاحب مارے. ایک دفعہ مارے, کہا نہیں 3 دفعہ مارو, 3 دن مارو. آؤ روڑے مارو. انشاءاللہ روڑے مارنا بھی عبادت ہے. پتھر مارے, کنکر مارے. فرمایا مارو نا, تمہیں پتہ نہیں نا کہ وہ ذائقہ کتنا ہے جب میرے خلیل نے میری خاطر روڑے مارے تھے. میری خاطر روڑے مارنا بھی عبادت قرار دے دیا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ جو ہم کنکر مارتے ہیں جمرات کو, اس کا بھی ثواب ہے؟ فرمایا یہ تو تمہیں میزان عمل میں قیامت کے دن پتہ چلے گا نا اجر کتنا ہے. یہ تمہیں تب پتہ چلے گا. روڑا مارے حضرت ابراہیم خلیل نے. فلما اسلم وتلہ للجبین. دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹائے. مفسرین کہتے ہیں خود کہا تھا جناب اسماعیل نے, ابا جی سیدھا لٹا کے ذبح نہ کرنا, ہو سکتا ہے چہرہ دیکھیں تو آپ سے چھری نہ چلائی جا سکے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لو, مجھے الٹا کر کے لٹا لو اور میرے ہاتھ پیر باندھ لو. بیٹے وہ کیوں؟ کہا آپ والد ہی نہیں پیغمبر بھی. پیغمبر بھی جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم خلیل. ایسا نہ ہو کہ میں موت آتے وقت تڑپوں تو کچھ خون اڑے تو میں اللہ کے نبی کی بے ادبی نہیں کرنا چاہتا. مجھے ذرا باندھ لے. باپ نے بیٹے کو باندھا, چھری پکڑ اور گردن پہ چلائی. فلما اسلم وتلہ للجبین. آپ کبھی مزہ تو لے ان آیتوں کا. دونوں تیار ہو گئے. باپ نے بیٹے کو گردن کے بل لٹا لیا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ. رب فرماتے ہیں ہم نے آواز دی اے ابراہیم. آپ کبھی دیکھیں کوئی بندہ کام کر رہا ہو تو پیچھے سے کوئی دیکھنے والا آواز, او ٹھہرنا ٹھہرنا ٹھہرنا, ذرا مزہ لے.
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اللہ فرماتے ہم نے آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اے ابراہیم آپ نے تو خواب سچ کر دکھایا ہے، اِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح نیکوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی۔ میں نے کہا تھا قرآن کی آیتوں کا بھی مزہ لیا کریں، یہ کھلی آزمائش تھی۔ جب آزمائش لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی اور دینے والے نے سچ کر دکھائی، تو پھر حضرت ابراہیم کی شان دیکھی نا کتنی بلند ہے۔ لینے والا کہتا ہے آزمائش کھلی تھی، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا فدیے میں عظیم ذبیحہ دے کر۔ اللہ نے نا پھر دمبا بھیجا جنت سے، حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی تھی، روکی کوئی نہیں، چھری چلا دی، اور جب پوری طرح ذبح ہو گیا تو آنکھیں کھولی تو آپ نے دیکھا کہ نیچے دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور جناب اسماعیل دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ کی بات سن کے جناب اسماعیل بھی پکارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لفظ سنے تو حضرت جبریل بولے، کہنے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ کہا تو حضرت سیدنا ابراہیم پھر بولے، کہنے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو یہ لفظ بھی بڑے پیارے ہیں۔ فرمایا پڑھو نا، 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 کہ پڑھو نا ذرا سارے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ فرمایا یہ پڑھتے رہو۔ انہوں نے پڑھے تھے مل کے تو مجھے بڑے پیارے لگے۔ فرمایا ہم نے انہیں بچا لیا ایک فدیہ، عظیم فدیہ دے کے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو چھوڑا ہے آنے والوں کے لیے